پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا اس وقت شکوہ کر رہے ہیں، تو کاف لیگ کیا سمجھ رہی ہے کہ واقعی ان کی یہ شکایات، ان کے یہ اعتراضات، تحفظات درست ہیں یا پھر سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ آپ دیکھ رہے ہیں اگلے 2-3 ماہ میں؟ جی، نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے پاکستان، کیونکہ وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کے یہاں پر بہت زیادہ یہاں پہ ووٹرز بھی موجود ہیں، تو ان کے اوپر جو قانونی مقدمات ہیں ان کا تو قانونی طریقے سے وہ سامنا کریں گے، جس طریقے سے پراٹھا صاحب نے کہا کہ جس طرح باقی پاکستانی ان کا سامنا کریں اس طرح وہ بھی کریں، اور سب کو کرنا بھی چاہیے اور اداروں کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ان کو اگر کوئی قانون کی گنجائش دیتا ہے، عدالت کی کوئی گنجائش دیتا ہے، تو پھر اس کے مطابق اپنا سیاسی جو ہے وہ لائحہ عمل کریں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں، اور ساتھ میں جو ہے الیکشنز کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان سب سے پہلے ہے۔ اس وقت فلسطین کی صورتحال بھی ہم ڈسکس کریں، لیکن پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ بھی فلسطین اور ایک فوبیا کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے اور مہنگائی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ جو ایک پاکستان نے ایک ڈارک پیریڈ دیکھا 4 سالہ، اور خیبر پختونخوا نے بھی 10 سالہ پیریڈ دیکھا، تو بہت ایک اس سے ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ پیچھے باقی جو پارٹیاں ہیں ان کی حکومتیں کوئی آئیڈیل حکومتیں تھیں، ان کے دور میں بھی گورننس کے بہت زیادہ ایشوز تھے، ابھی بھی ان کے صوبوں میں بنیادی ضروریات کی کمی ہے عوام کو، اور اس مہنگائی میں، اس بجلی مہنگے ہونے میں، گیس مہنگی ہونے میں، ان سب کا ایک کردار تو ہے سب کا، لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان کو بچانے کی بات ہے۔ اور ہم نے ایک بہت سیریس بات دیکھی، جو کہ ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیکھا جس نے 9 مئی کو پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس کے پیچھے کون کون سے طاقتیں تھیں، وہ طاقتیں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ طاقت کیا کر رہی ہے آج کل۔ تو پاکستان بھی ایک نظریاتی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، یقیناً ایک ایٹمی ملک ہے، تو وہ بھی ایک خطرہ تھا، اور یہاں کے نوجوانوں کو تباہ کرنا، معیشت کو تباہ کرنا، تو اخلاقیات کو تباہ کرنا۔ عائشہ صاحب، یہ معیشت کی جو تباہی ہے، جو اس وقت غربت، مہنگائی اور بے روزگاری جیسے مسائل ہیں، اب ان کا حل ایک صاف شفاف الیکشن کے انعقاد میں ہے، یا پھر یہ جو نگراں حکومت چونکہ آ کر اب تھوڑا سا بہتر پرفارم کرنا شروع ہوئی ہے، اب مختلف حلقوں سے یہ قیاس آرائیاں ہونی ہیں کہ انہی کو آپ ایکسٹینشن دے دیں، انہی کو آپ چلنے دیں، کچھ سیاسی جماعتیں جنوری سے بھی آگے الیکشن لے جانے کی بات کر رہی ہیں، تو پھر ان پر آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، میں اگر اپنی بات کروں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں MNA بن جاؤں، میں کوئی منسٹر بن جاؤں، میں پارلیمنٹ میں بیٹھ جاؤں، مجھے اپنی مراد کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ مجھے پاکستان کو بچانے کی ضرور فکر ہے، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے انتہائی مسائل ہیں۔ آپ اس ویڈیو سے باہر جا کر دیکھیں، لوگ جو ہیں کھانے کے لیے ان کو روٹی نہیں مل رہی، ان کو جو ہے لوگوں نے گاڑیاں استعمال کرنی چھوڑ دی ہیں، وہ سائیکل پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، پیدل آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اور بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جا سکتے ٹرانسپورٹ کے کرایوں کی وجہ سے۔ تو ہر ایک کے جو ہے یہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو صاف شفاف الیکشن بالکل ایک حل ہے، لیکن اگر اس کے اوپر سب پولیٹیکل پارٹیز متفق ہوں، سب یہ سمجھتے ہیں، اس وقت تو سینسس کے اوپر بھی کوسچنز اٹھ رہے ہیں کہ سینسس اس میں جو ہے وہ لوگوں کی آبادی کو کراچی میں بھی کم دکھایا گیا، بلوچستان کے جو اختر مینگل ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آبادی کو کم دکھایا گیا، یہاں پہ KP اور فاٹا کے لوگوں کو بھی کم دکھایا گیا، پھر حلقوں کی اور بات ہے۔ تو ایسے الیکشن ہونے چاہیے جو کہ صاف اور شفاف حقیقی معنوں میں ہوں، اور سب کی نمائندگی بھی ہو، یہ نہ ہو کہ صرف خانہ پوری ہو۔ اور اب یہ صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں نہیں، یہ اپنی جگہ ایک بڑا سوال ہے، چونکہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے تو پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ پاکستان کے مسائل کم ہوں گے یا پھر مزید بڑھیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔